کہ جو خرد نے کہہ دی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایک ٹائم تھا جب انہوں نے آگے کیا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو اپروچ کیا، ان کو لیٹر لکھے، ان کو کنونس کیا، چونکہ وہ ایک وقت میں یہاں سے مایوس ہو کے گئے تھے انگلینڈ میں، واپس بلایا اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر جو ملینیم میں پیدا ہوتے ہیں انہوں نے آ کے، تو قائد اعظم نے کس لیے آگے، کیا وہ بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹیں چلتی تھی؟ ان کے وہ ایک اعلیٰ درجے کے بیرسٹر تھے اور بالکل ایک آنے کی آنیسٹی اور دیانتداری کے ساتھ اور اپنے کیریکٹر کی مضبوطی کے باعث اور اپنے ریزالو کے ساتھ ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس موومنٹ کو آگے لے کے گئے اور آپ کو پتہ چلا کہ پھر آپ کا پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا. اور اس وقت سخت نہ صرف ہندو بلکہ انگریز جو اس وقت کے امپیریل حکومت کی جو کالونی بنائی ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کو، وہ بھی نہیں چاہتے تھے. دیٹ از وائی انہوں نے تقسیم ہند میں بھی وہ جو ریڈ کلف کی جو بارڈر کی وہ تھی تقسیم، اس میں ڈنڈی ماری اور گرداسپور کا ضلع جو مسلمانوں کا تھا وہ کر دیا تاکہ انڈیا کو موقع مل جائے کشمیر میں جانے کا. ادروائز یہ علاقے کشمیر میں اور کشمیر بھی ہمارے پاس آنا تھا. تو وہ ان ساری چیز کا مقابلہ کر کے تو پاکستان وجود میں ہمارے پاس آ گیا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی اس پاکستان کے آنے کے بعد پھر کیا مشکلات ہیں. قائد اعظم محمد علی پہلی تو 1948 کی جنگ کا ادبن بنا. قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہماری فوج جائے اس کے اندر، کچھ جو ہمارے پاس لمیٹڈ فوج آئی تھی، لیکن اس وقت کے کمانڈر ان چیف جو جنرل گریسی تھے وہ کہتے تھے نہیں میں تو دہلی کی جو وہاں انگریز ہے اس سے اجازت لے کے تو آپ کو اجازت دوں گا ورنہ میں نہیں اجازت دیتا. یہ ریفیوز ٹو دی گورنر جنرل آف پاکستان کے میں نہیں جانے دیتا. تو پھر ہمارے ٹرائبل لشکر خیبر پختونخوا سے اور ٹرائبل ویٹ سے وہ آئے اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو ہے ریزسٹنس. تو یہ تو 1948 کا قصہ تھا. اس کے بعد یہ شروع رہا 1965 کے شروع کے اندر بھی آپس میں یہ جو جھڑپیں تھی یہ تھی، اور پھر ایک فوج کا ایک ایکشن ہوا جو کشمیر میں اخنور کا برج گرنے والا تھا. چھم جوڑیاں سیکٹر میں فوج ایڈوانس کر رہی تھی اور سوچا یہ گیا تھا کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ ان کو اجازت نہیں دے گی انڈیا کو کہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کریں. لیکن انڈیا نے پورے بین الاقوامی جو سارے قوانین تھے لاس تھے ان کو بلائے طاق رکھ کے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پلان بنایا کہ ادھر سے لاہور پہ حملہ کرو BRB کے تھرو اور جمخانہ میں جا کے رنگرلیاں منائیں گے لاہور، اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ جو سیالکوٹ پہ حملہ کرو اور مرادہ راوی لنک کے ساتھ ہو کے اور ہم سیالکوٹ کو قبضے میں لے کے اور یہ دونوں پنسر جو ریپورٹس کے قسم کو انہوں نے لانچ کیا، ہم جا کے سیور کر دیں گے، توڑ دیں گے پشاور کراچی ریلوے لائن اور پشاور کراچی GT روڈ جو شیر شاہ سوری کی بنی روڈ تھی، تو پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے. لیکن آپ کو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ BRB کے ڈیفنس کے اوپر آپ کے ڈویژن یا 2 ڈویژن کی فوج کے سامنے ایک کمپنی کھڑی ہے پاکستانی مجاہدوں کی، جس کا کمپنی کمانڈر جو ہے وہ ہمارے وہ بھٹی صاحب ہیں جنہوں نے جو نشان حیدر انہوں کو ملا. دکھانے کو لگے کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، لیکن اصل میں ہم نے کیا وہ جو ویسٹ کو ہم فالو کر رہے تھے. اس لیے اس بات کی مکمل طور پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کو پہچانیں اور پوری قوم جو ہے وہ ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے. باقی چیزیں دیکھیں، نااہل حکمران بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، قوم میں ڈس یونٹی بھی ہو سکتی ہے، ہماری نااہلیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تمام امور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک سزا کے طور پہ دیے گئے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے وفا کریں گے تو پھر میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ کرم کرے گا اور یہ جو مسائل جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک ایسا سمپل کریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے وقت میں دوبارہ یہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. تو ہم پاک فوج کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفے کردار تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ ایک
سزا تک پہنچائیں گے، جن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں دوبارہ یہ چیز کسی بھی صورت میں ریپیٹ نہیں کی جائے گی۔ جنرل قیوم صاحب کے بارے میں تھوڑا سا کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ہم چائنا میں بھی گئے۔ جنرل صاحب پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین رہے، اور جس دور میں وہ چیئرمین رہے اس دور کے اندر پاکستان اسٹیل مل نفع میں گئی، اس کے علاوہ نہیں نفع میں گئی۔ تو اس کامیابی کے لیے بھی میں جنرل صاحب کو بہت بارا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی اب بھی اس ملک کے دفاع میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو سب کے سب ٹرینڈ ہے، جنہوں نے 25-30 سال اس فوج میں گزارے، اور ان میں سے بیشتر اس وقت فارغ ہیں بالکل، لیکن جب بھی اس ملک کو ان کی ضرورت پڑی وہ حاضر ہوں گے۔ آج کے دن یہ یوم دفاع کا دن ہے، میں اس کو صرف 6 ستمبر کے حوالے سے نہیں دیکھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1948 ہو، 1965، 1971، کارگل وار، کیا موجودہ حالات، ہمارا دشمن اکیلا نہیں ہے، اس دنیا میں بہت دشمن ہے ہمارے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہندوستان ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت دشمن ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سب سے بڑی دشمن ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو ہنڈ نہیں کر سکتی، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کو یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی قائد اعظم فرما کر گئے ہیں وہ 100% درست ہے۔ ہمارے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، سیاسی ہوں، یا اور بھی ہمارے حالات خراب ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں حالات خراب ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم، اس کی جو قابلیت ہے وہ ایسی ہے کہ کسی وقت بھی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور آج کے سامنے آج ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو مودی حکومت یا ہندوستان شروع سے لے کر آج دن تک ظلم و ستم کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو تو ہم خوش قسمت ہیں کہ جو پاکستان کے اندر رہ کر ہم اپنی ہر تاریخ دلاتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کا واقعہ جو انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہمارے خفیہ ادارے، سیکورٹی کے ادارے اور ہمارے جہاں بھی گارڈ کھڑی تھی، عزیز امان صاحب، جنرل قیوم صاحب، باقی ساتھیوں، کہاں لکھا ہوا ہے کسی سے پوچھ کر آپ کے گھر میں کوئی حملہ کرے تو آپ کے گھر والا کوئی دفاع کرنے کے لیے اس کو اختیار دیا؟ لیکن افسوس 6 ستمبر کا جو واقعہ ہے آپ نے دیکھا کہ واگڑ سیکٹر اور سیالکوٹ سیکٹر میں جب ہندوستان کی فوج، یہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہ ایڈوانس کر کے آ رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور میں جا کر ناشتہ کریں گے، واگڑ بارڈر کے اندر ہم اٹیک کر کے آئیں گے، سیالکوٹ کے اندر آئیں گے، دیگر پاکستان کی بارڈر پر ہم آئیں گے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے جنہوں نے اپنے سینے کے نیچے بم باندھ کر، ان کے ٹینک کے نیچے لیٹ کر، اپنے اتوار اڑا کر ان کے ٹینک کے چین نکارا کر دیے، اس کی قربانی کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ اس کے 47 سے لے کر آج ہم جو ہمارے شہداء قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قوم کو احساس ہونا چاہیے۔ آج دن تک جو ہمارے جوان فوجی شہید ہو رہے ہیں، اس اسلام کی خاطر، ملک کی خاطر،